بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے یونائٹڈ نیشنز، اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں مین پوائنٹس کے حوالے سے کہ یو این او آخر بنائی کیوں گئی اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ کن ذمہ داریوں کے تحت کام کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1945 کی اسپرنگ کی بات ہے، جب سیکنڈ ورلڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور جنگ کی وجہ سے انسانیت نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا لی تھیں، کروڑوں کی جائیداد تباہ ہو چکی تھی، ملینز آف پیپل ایسے تھے جن کو بے گھر کیا جا چکا تھا اور مار دیا گیا تھا، انسانیت ظلم سے دوچار تھی، بھوک کی تکلیف، بیماری سے دوچار تھی۔ یہ تمام مسائل جب انسان کو گھیر چکے تو اس وقت دنیا کی قوموں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے اپریل 1945 کی کہ جب یو این او، جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہتے ہیں اور اردو میں اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ تنظیم بنائی گئی۔ اصل میں یہ تنظیم بنانے کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا تھا، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہ کاریاں دنیا نے دیکھ لی تھیں اور اب وہ مزید کسی اور تکلیف کو اٹھانے کی زحمت گوارہ نہیں کر رہی تھی، اس لیے یہ تنظیم بنائی گئی۔ ویسے تو اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور بھی دیگر مقاصد کے لیے تنظیمیں بنائی گئی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں دنیا کے اتنے ممالک شامل ہیں اور سب کا مقصد اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ رائٹر نے اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ یو این او کا مقصد اصل میں ان جھگڑوں سے ڈیل کرنا ہے جو کہ قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اس کا مین مقصد جنگ کو روکنا ہے اور دنیا میں غیر اطمینانی کیفیت کو ختم کرنا ہے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ جنگ کو روکنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے چونکہ یہ ہائی پالیٹکس کا کام ہوتا ہے اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں اس تنظیم میں کام کرتے ہیں، ان کا تعلق مختلف مذاہب، مختلف نسلوں سے ہے، اور سب ایک ساتھ بیٹھ کر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ how to improve conditions of life in countries they have not known before۔ وہ ممالک جن کو وہ جانتے بھی نہیں، ان کی وہ حالت کیسے صحیح کی جا سکتی ہے جو کہ زندگی سے متعلق ہے۔ اسی چیپٹر میں آگے بتایا گیا ہے کہ یو این او نے بہت سے انٹرنیشنل کام بھی کیے ہیں، جیسے کہ ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ ٹور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایشین ایکسپرٹس کی اس نے ایک ٹیم بنائی تھی جس میں برما، انڈیا، انڈونیشیا، پاکستان، تھائی لینڈ اور ویتنام کے لوگ شامل تھے، اور انہوں نے پھر ایشیا کے ممالک کو پہلے وزٹ کیا جن میں تھائی لینڈ، برما، پاکستان اور انڈیا شامل تھے، اور اس کے بعد پھر وہ یورپ چلے گئے جہاں انہوں نے شپ یارڈز اور واٹر ویز کو وزٹ کیا ان فرانس، جرمنی اور نیدرلینڈ۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں بھی انہوں نے مختلف قسم کی بوٹس دیکھی تھیں، اور پھر انہوں نے اوہیو، مسیسپی ریور اور سے اٹیچ کوسٹل کینالز کو بھی وزٹ کیا، اور پھر اپنے ملک میں آ کر اپنے حالت کے مطابق اس انفارمیشن کو جو انہوں نے حاصل کی تھی اس کو اپلائی کیا۔ یو این او کا دن 24 اکتوبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب صرف اپنے وطن سے محبت نہیں ہے بلکہ یو این او کے چارٹر سے بھی ہے، اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس پر یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ہم یو این او کے ساتھ ہیں۔ میں یہاں پر بس چند کلمات یہاں پر کہنا چاہوں گا ریویو دیتے ہوئے کہ ویسے تو یو این او کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ وہ ممالک جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہاں پر یو این او کی خدمات ایسی نظر نہیں آتی جیسا کہ اس کے چارٹر کے اکارڈنگ ہے۔ مطلب فلسطین میں قتل و غارت ہوتا رہے، کشمیر میں ہوتا رہے، وہاں پر بربریت کا بازار گرم رہے، اس طرح اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کا ہم نام لے سکتے ہیں، لیکن یہاں یو این او کا کردار آٹے میں نمک کے برابر بھی نظر نہیں آتا ہے، جبکہ یہ وہ تنظیم ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا کام دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ اب اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں ان شعبوں کی، ڈپارٹمنٹس کی جو کہ یو این او کے انڈر میں ڈائریکٹلی ہیں یا انڈائریکٹلی ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ، ایک آرگن، وہ جس کو پرنسپل آرگن اور سینٹرل آرگن کہا جاتا ہے، وہ جنرل اسمبلی ہے۔ یہاں ہر نیشن اپنے ممبر کے ذریعے ریپریزنٹ ہوتی ہے، اور ایک نیشن اپنے 5 ممبرز اس اسمبلی میں بھیج سکتی ہے، اور ہر ممبر چاہے وہ 5 کے 5 ایک ہی ملک سے جائیں ووٹ ایک ہی دے سکتے ہیں۔ جنرل اسمبلی ہر اس کوشچن کو کنسرن کرتی ہے، اس کو کنسیڈر کرتی ہے
جو کہ پیس سے ریلیٹ کرتا ہے, دنیا میں امن قائم کرنے کی صورتحال سے, یا خوشی اور عدل اس دنیا میں لانے کے حوالے سے. ہر سٹنگ میں, ہر اجلاس میں جنرل اسمبلی کا پریزیڈنٹ منتخب کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک اور اہم ترین شعبہ ہے وہ سیکیورٹی کونسل ہے. سیکیورٹی کونسل کی ممبر کی جو کل تعداد ہے وہ 15 ہے, جن میں سے 5 پرماننٹ ہیں اور جو باقی 10 ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہیں. جو 5 پرماننٹ ہیں یہ اس وقت سے پرماننٹ ہے جب سے UN بنائی گئی ہے, مطلب چائنا, فرانس, UK, USA اور رشیا. اور اگر ہم ان 10 کی بات کر لیں جو کہ پرماننٹ نہیں ہے, تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ جنرل اسمبلی سے الیکٹ کیے جاتے ہیں فار 2 ایئر ٹرمز, 2 سال کے لیے. اور یہ جو 2 سال کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی کس طرح کیے جاتے ہیں کہ 3 ایچ ایئر, ہر سال 3, اس طرح یہ ریپلیس کرتے رہتے ہیں تاکہ سب ایک ساتھ بھی چینج نہ ہو جائیں. ہر سال 3 چینج کرتے ہیں اور 2 سال کے لیے لے کر آتے ہیں. رہے وہ ممبر جو کہ 5 پرماننٹ ممبرس, مطلب چائنا, فرانس, UK, USA اور رشیا, جس کو رشا پڑھتے ہیں, ان کے پاس ویٹو پاور ہوتا ہے. ویٹو پاور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی میٹر کے بارے میں نو کہہ دے تو اس کو فار دا ٹائمنگ, فی الحال کے لیے ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور اس پر بات نہیں ہوتی. UN کا جو چیف آفیسر ہوتا ہے اس کو سیکرٹری جنرل کہا جاتا ہے, جس کی بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اور یہ جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے اس کے انڈر میں ایک ادارہ چلتا ہے جس کو سیکرٹریٹ کہا جاتا ہے. سیکرٹری جنرل یہ بھی جنرل اسمبلی کے ذریعے الیکٹ کیا جاتا ہے. الیکٹ کا مطلب سلیکٹ ہے, لیکن ایسا سلیکٹ جو ووٹ دے کے سلیکٹ ہو, وہ الیکٹ ہوتا ہے, اسی لیے الیکشن الیکٹس ہے. تو سیکرٹری جنرل جنرل اسمبلی سے ہی الیکٹ کیا جاتا ہے ود دا اپروول آف سیکیورٹی کونسل. سیکیورٹی کونسل کے اپروول کے ساتھ. اگر سیکیورٹی کونسل اس کو اپروو کرے گی جنرل اسمبلی سے, وہ الیکٹ چاہے ہو جائے, جب تک وہ اپروو نہیں کرے گی سیکیورٹی کونسل, سیکرٹری جنرل الیکٹ نہیں ہو سکتا مکمل طور پر. اور یہ جو سیکرٹری جنرل ہے یہ ہر سال اپنی رپورٹ جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کرتا ہے آن دی ورک آف دی آرگنائزیشن, کہ کام کیا کر کے دکھایا انہوں نے. اور یہ 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. اب اگر ہم بات کر لیں اس ادارے کی جو اس کے انڈر میں چلتا ہے, مطلب سیکرٹریٹ, اس میں 3500 پیپل ہیں, یعنی 3500 جو کہ ڈائریکٹلی سیکرٹری جنرل کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان نیو یارک. اب اگر ہم بات کریں سیکرٹریٹ میں کام کرنے والے لوگوں کی ذمہ داریوں کی, تو اس میں شامل ہے یہ کام کہ وہ ویریس میٹنگز کے لیے میٹر کو پریپیئر کرتے ہیں. اسی طرح میٹنگز کو مینیج کرنا, ان کا ریکارڈ رکھنا, جو کچھ کہا گیا, جو کچھ کیا گیا, ڈیلی رپورٹس کو پریپیئر کرنا, اور پریس اور ریڈیو کے لیے رپورٹس تیار کرنا. ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بندے انہوں نے ساؤنڈ پروف کیبنس میں بیٹھائے ہوئے ہیں جو کہ اسپیچز کو اسی وقت سنتے ہیں اور اسی وقت ٹرانسلیٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ ٹارگیٹ آڈینس تک اسی وقت پہنچ جائے. اور سائنٹیفک اسٹڈی بھی آن ارجنٹ پرابلمس ان کا کام ہوتا ہے. UN میں کام کرنے والی وہ اسپیشلائزڈ باڈیز جو اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں, ان کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام انٹرنیشنل بینک ہے, جو کہ اپنی ممبر نیشنز کو, وہ کنٹریز جو کہ UN کے ممبر ہیں, ان کو یہ پیسے ادھار پر دیتے ہیں. اور کیوں دیتے ہیں؟ فار دی ورک آف پبلک امپورٹینس اینڈ یوزفلنیس. وہ کام کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو عوام کی بھلائی کے لیے ہے, اس کے حوالے سے مدد کرنے کے لیے, سچ ایس الیکٹرک پلانٹ, پاور پلانٹس, روڈز, ریلویز, کینالز اینڈ فوڈ کنٹرول. یہاں پر ایک ایگزامپل بھی بتائی گئی ہے کہ UN کی اسی انٹرنیشنل بینک نے میکسیکو کے ایک گاؤں کے لیے, جو کہ ویسٹ کوسٹ آف میکسیکو, اس کے ویسٹ کوسٹ پر واقع تھا, 1951 میں اس بینک نے الیکٹرک پلانٹ کے لیے ان کو لون دیا تھا. اور بتایا گیا تھا کہ بھائی وہ وہاں پر الیکٹرک پلانٹ لگا تھا تو وہاں کی پاپولیشن بھی 3 گنا زیادہ ہو گئی تھی. وہاں پر ایک نائٹ اسکول بھی سٹارٹ ہو گیا, ریڈیو اسٹیشن بھی, ڈیلی نیوز پیپر بھی, اور جو بچے وہاں پر اسکول میں پڑھا کرتے تھے ان کی تعداد بھی 7 گنا زیادہ ہو گئی. تو ایک طرح سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری برکتیں تھیں ان کے
لون دینے کی. بہرحال اسی طرح ایک اور جو شعبہ ہے وہ یونیسیف ہے, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ چلڈرنس کے فنڈ کے حوالے سے کام کرتا ہے اینڈ اٹ اسپیشلائزز ان دا ریلیف آف چلڈرن. ایک اور شعبہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے وہ WHO ہے, یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ 1946 میں اسٹارٹ ہوا تھا اور یہ پرماننٹلی جو اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے یہ 7 اپریل 1948 میں بنا ہے, اور اس کا کام انٹرنیشنل ہیلتھ پر کام کرنا ہے. اس کا دن 7 اپریل کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آل اوور دی ورلڈ. اور کیسے کیا جاتا ہے؟ ایز ورلڈ ہیلتھ ڈے. اس کے بارے میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ممبر نیشنز کو پبلک ہیلتھ اور ڈیزیز کے کنٹرول پر نصیحتیں بھی کرتا ہے, ایڈوائز بھی کرتا ہے. اور اتر پردیش کی ایک مثال پیش کی گئی ہے جہاں پر اس نے ملیریا کو ختم کیا تھا, یعنی WHO کی ٹیم نے, اور وہاں کے فارمرز کو انیبل کیا تھا کہ وہ اپنی پیداوار کو 50% بڑھا سکیں. یونیسیف اور WHO کے کام کو ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور اگزامپل دی گئی ہے انڈونیشیا میں پائی جانے والی ایک ڈیزیز یوز کے حوالے سے. جب انڈونیشیا نیا یہ کہہ لیں کہ خود مختار ہوا تھا تو وہاں پر یوز نامی ایک بیماری تھی, اے ڈیزیز آف ہاٹ ویٹ کلائمیٹ. یہ ایسی ڈیزیز ہے, اسکن ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ ہاٹ ویٹ مطلب ایسا موسم جو گرم ہو اور جو جس میں خشکی بھی نہ ہو, ویٹ ہو بلکہ وہ. تو 1950 کی یہ بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں 10 ملین کیسز تھے اس کے, اور یونیسیف نے اور WHO نے وہاں پر کام کیا. یونیسیف نے میڈیسنس اور ادر ریکوائرمنٹس کو سپلائی کیا, اور WHO نے میڈیکل ایکسپرٹس کو بھیج کر انڈونیشین ورکرز کو ٹرین کیا, اور پھر انہوں نے اور مزید کو ٹرین کیا. انڈونیشیا نے ان کو بلڈنگز بھی پرووائڈ کی, ریکوائرمنٹس ان کی پوری کی, اور اس طرح بھی 4 سالوں میں انہوں نے کوئی 11 ملین پیپل کو ایگزامن کیا, اور کوئی 13 لاکھ لوگ ایسے تھے جن کا علاج کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ اس کا شعبہ ہے وہ FAO ہے. FAO مینس فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. یہ 1943 میں اسٹارٹ ہوئی, اور اس کا کام اپنے ایکسپرٹس کو ان کنٹریز کی مدد کرنے کے لیے بھیجنا ہے جو ممبر کنٹریز ہیں, اور یہ بتانا ان کو کہ ہاؤ ٹو گرو مور فوڈ اینڈ کراپس, کیسے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے غذا کی, اجناس کی, فصلوں کی, اور کس طرح پلانٹ اور اینیمل کی ڈیزیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فوڈ ان اسٹوریج, کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کس طرح فارمز, فشریز اور فارسٹ کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. یہ یوزفل لٹریچر بھی پبلش کرتے رہتے ہیں ایگریکلچر, فارسٹری اور فشنگ کی ہیلپ کے حوالے سے کہ ان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے. اس کے بعد یونیسکو کا نام آیا ہے. یونیسکو سائنس اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے, اور اس کا کام نالج کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے اور لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. کوئی آدھی دنیا کے بچے ابھی تک اسکول نہیں جاتے اس چیپٹر کے اکارڈنگ. ہو سکتا ہے کہ اب اعداد و شمار کو اگر اب نکالیں تو کچھ چینج ہو. بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ چیپٹر لکھا گیا تھا, اور کہتے ہیں کہ بہت سے تو نسل انسانی کے افراد ایسے ہیں, دیر آر مینی انڈیویژلس آف ہیومن ریس کہ کانٹ ریڈ اور رائٹ, لکھ بھی نہیں سکتے, پڑھ بھی نہیں سکتے. تو بغیر علم حاصل کیے, پڑھے لکھے, سائنس میں ایڈوانسمنٹ کے بغیر ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی. اس لیے یہ شعبہ یونیسکو اس حوالے سے کام کر رہا ہے. یہ ٹیچرس ٹریننگ کے پروگرامز بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں, نیو ویز آف ٹیچنگ بھی بتاتے ہیں کہ بکس, پکچرز, فلمز اور اسی طرح اور دیگر ذرائع کے ذریعے کس طرح علم حاصل کیا جا سکتا ہے. بہرحال آخری لفظ یہ ہیں کہ یونیسکو ٹرائی یہ کر رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن, سائنس اور کلچر کے تھرو ہیومن بینگ کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائے.
اور مقصد یہی وہ بتاتا ہے کہ ہم تعلیم اس لیے عام کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ یہ چیپٹر یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اگر آپ